حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان منیری بات کر رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاء اللہ حضرت جی بہت بہترین تفصیل بیان فرمائی آپ نے بے مال کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بھی انتہا قبول فرمائے اور دائمی صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرت جی میرا ایک چھوٹا سوال تھا کہ حضرت جی تکوینی نظام سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا تکوینی مرتبہ خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ تو اس پر تھوڑا تفصیلی وضاحت فرما دیں حضرت جی. کون سے نظام سے؟ تکوینی. تکوینی نظام. جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ماشاءاللہ عمران خان منیری انڈیا میسور سے کال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ پہلے آدمی جنہوں نے انڈیا کے اندر خانقاہ بنانے کا جذبہ ظاہر کیا، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ خانقاہ منیریہ یوسفیہ آپ کے دست مبارک سے انشاءاللہ میسور انڈیا میں قائم کریں گے. اور آپ کے جذبے کے نتیجے میں اور بھی ماشاءاللہ جو ہے ایسا صدقہ جاریہ بنا کہ اور بھی بہت سے احباب نے نیتیں کیں، بلکہ سہارنپور نوگاواں میں تو قائم ہی ہو گئی خانقاہ. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہی نے پہلا قدم اٹھایا، آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے شاملی کے اندر بھی ارادہ کر دیا لوگوں نے خانقاہ منیریہ یوسفیہ قائم کرنے کا. الحمدللہ یہ بہت باعث مسرت ہے. تو ماشاء عمران خان منیری آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا. تکوینی نظام سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ایک تشریعی نظام ہوتا ہے، تکوینی نظام ہوتا ہے. بس یہ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات اور ملاقات کے دوران میں جو واقعات ہوئے ہیں، بس وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض وہ تشریعی نظام ہے، اور اس خضر علیہ السلام کا عمل وہ تکوینی نظام ہے. یہ دو لفظی کہ وہ جو ہے بس کیونکہ وہ تشریعات کے جو ہے وقت کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ تکوینیات کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام. لہٰذا جو ہے حضرت خضر نے جو کیا وہ تکوینی نظام، جو کائنات کا نظام جو شب و روز چل رہا ہے تو اس کے اندر تصرف جو کر رہے ہیں وہ تکوینی نظام ہے. مطلب آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، اسی طریقے سے آپ نے جو بچے کو قتل کر دیا، اسی طرح دیوار کو سیدھا کر دیا، اور وہ یہ سارا تکوینی نظام دنیا کے جو کائنات کے اندر جو ہم کرتے نظر آتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جو اعتراض کیا وہ تشریعی نظام. اجی آپ نے یہ بلا وجہ بیچارے انہوں نے ہمیں کشتی میں جگہ دی اور آپ نے الٹا ان کا تختہ توڑ دیا، یہ کیوں کیا؟ اور جی یہ بچہ بیچارہ معصوم بچہ بچوں سے کھیل رہا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا، آپ نے قتل کر دیا پکڑ کے، کیوں؟ یہ تشریعی نظام. تشریعی نظام. اسی طرح سے دیوار جو ہے وہ دیوار گر رہی تھی، آپ نے سیدھی کر دی شہر والوں کی. یہ شہر والے تو اتنے بدبخت تھے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، ہم بھوکے ہیں حالانکہ ہم مہمان تھے، ہمیں کھانا پوچھتے. تو یہ اتنے جو ہے وہ کہتے کہ ناہنجار ہیں، تو لہٰذا ان کی آپ نے مدد کر دی، ان کی گرتی دیوار سیدھی کر دی. تو یہ اعتراضات جو یہ تشریعی نظام ہے، جوابات تکوینی نظام ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نظام کے امام ہے پور دنیا میں. تکوینیات کے جتنے نظام ہیں ان کے امام حضرت خضر علیہ السلام ہیں. اور پھر آگے دنیا کے اندر ان کے نیابت میں جو اولیاء کاملین ہیں ان میں بعض لوگوں کو پھر یہ منصب عطا کر دیا جاتا ہے یہ تکوینی نظام کا. لہذا بہت سے تکوینی نظاموں کی ذمہ داریاں پھر جو ہے ان اولیاء اللہ کے اندر تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف تکوینی نظام ہی پر فائز ہوتے ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام وہ تکوینی نظام پر فائز ہے. انہوں نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے گئے تھے، عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. کیونکہ کشتی اگر جب توڑ رہے تھے تو ساری کشتی والوں کو نظر آنا چاہیے تھا نا، سارے شور بجاتے. لیکن نہیں، صرف حضرت موسیٰ کو نظر آ رہے، کیونکہ ان کو اللہ نے تعلیم دینی تھی نا، پوری کشتی والوں کو تو نہیں دینی تھی، ورنہ ساری کشتی والے واویلا کرتے. اس نے بچے کو جو قتل کیا تو حضرت موسیٰ ہی کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ورنہ عام باقی اور بچے جو کھیل رہے تھے کسی کو نہیں پتہ چلا، ورنہ تو پورے علاقے میں شور نہ بچ جاتا کہ بچہ مار دیا اس نے کسی بچوں کو، کیونکہ وہ بچہ کھڑا گر گیا، مر گیا. لیکن حضرت خضر نے تصرف کیا یہ تکوینی، اوروں کو کسی کو نہیں پتہ چلا، پتہ چلتا تو سارے نہ پیچھے پڑ جاتے. پھر دیوار گرتی سیدھی کر دی تو وہ لوگ چلتے ہوئے کتنے لوگ دیکھتے بھائی ایک اشارے سے دیوار سیدھی کر دی، یہ کون لوگ ہیں؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو وہ علم دینا مقصود تھا، ان کو نظر آ رہا ہے صرف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام یہ اعتراضات نہ کرتے، ذرا صبر کر لیتے، ہمیں اور علوم و معارف پتہ چلتے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ تکوینی نظام کے اوپر فائز ہیں اور دنیا کے کائنات. اور آج تک
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی نظام پہ قائم کر رکھا ہے، اور آج تک دنیا کے تکوینی امور ہی کے اندر وہ جو ہے نافع ہوتے ہیں۔ لہٰذا جنگلوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں مختلف شکلوں میں آ کے کوئی ہدایت دے جاتے ہیں، کوئی پریشان ہے دروازہ بجا کے فقیر کی شکل میں آ کے کوئی نصیحت کر جاتے ہیں، تو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ پریشان مصیبت سے نکل آتے ہیں۔ یہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، ماشاءاللہ قیامت تک وہ زندہ رہیں گے آب حیات پی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کی وہ تشریعی نظام ہے کہ شریعت کا جو ضابطہ اس کے مطابق جو ہے وہ جان کے بدلے میں جان، اور جو کسی نے احسان کیا تو احسان کے بدلے میں احسان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شریعت کا جو نظام یہ انبیاء کرام علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ تو ان کے نائبین کے اندر جو ہے وہ بعض وہ ہوتے ہیں اولیاء کرام جن کو صرف تکوینی نظام ہی دیا جاتا ہے، تکوینیات میں ان کا تصرف ہوتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تکوینیات میں بھی تصرف حضرت خضر کی وجہ سے ملا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی وجہ سے تشریعی نظام بھی مل جاتا ہے۔ تو تشریعات اور تکوینیات دونوں کے ماہر ہوتے ہیں، دونوں کی دولت اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے۔ بعض اولیاء کاملین ایسے ہوتے ہیں، وہ کتب التکوین بھی ہوتے ہیں اور کتب الارشاد بھی ہوتے ہیں، تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اور بعض صرف کتب الارشاد ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کی جو جس پر تشریعی نظام کی بس اسی کی ہوتے ہیں، وہ کتب الارشاد ہوتے ہیں، تکوینیات سے ان کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ بعض صرف وہ ہوتے ہیں، بعض دونوں کو جامع ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو چاہے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ بعضوں کو دونوں عطا کرتے تھے، بعض کو ایک دیتے ہیں دوسرا نہیں دیتے، بعض کو دوسرا دیتے پہلا نہیں دیتے۔ اس طریقے سے یہ نظام چلتا ہے تکوینات اور تشریعات کا۔ جزاک اللہ۔